الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ آج سورہ دہر کی آخری دو آیت یعنی 30 اور 31 پڑھی گئی. آیت نمبر 30 میں اللہ کی مشیت کو بیان کیا گیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت سیدھی سادی بات سمجھنی چاہیے کہ جس طرح ہم اپنی پیدائش میں اللہ کی علم اور اللہ کی حکمت کے تابع تھے یا ابھی بھی ہیں، اسی طرح ہمارا چاہنا بھی اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے، بلکہ ہماری پوری ہی زندگی اللہ کے امر اور اللہ کے چاہنے کے تابع ہے. انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ہمارا خالق ہمارا مولا نہ چاہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو خوشحال زندگی نہیں چاہتا، لیکن کیا ہر شخص کو خوشحال زندگی ملتی ہے؟ نہیں ملتی. میرے اپنے علم کے اعتبار سے چھوٹی سی عمر میں کتنے لوگ ہیں جو باہر سے بے شمار پیسہ لے کے آئے کہ بہت اچھی زندگی، کاروبار، تجارت میں ہم ترقی کر جائیں گے، لیکن وہاں سے آئے تھے بہت لے کے اور یہاں بالکل زیرو میں چلے گئے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ کپڑے کے تھیلے میں 2 جوڑا کپڑا، تھیلا بھی برانڈڈ نہیں، سوٹ کیس نہیں، اٹیچی نہیں، کپڑے کا تھیلا گاؤں سے لے کر کے آئے، روڈ پر گھڑی کا بیلٹ بیچا، پھر گھڑی بیچنا شروع کی دبئی میں، اور اس وقت وہ ملٹی ملینئر ہے. نام نہیں بتانا کسی کا. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے ہم کو جیسا چاہا ماں کے پیٹ میں پیدا کیا نہیں کیا؟ اگر کسی کی ماں کی پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اندھا پیدا کر دیا تو پوری دنیا مل کر کے بلین ڈلین لے کر کے بھی آنکھ نہیں دے سکتی. ارے آنکھ کو تو چھوڑ دے، ایک ہاتھ کی انگلی کا یہ حصہ، یہ ناخن جس میں لگتا ہے، اگر ماں کی پیٹ سے اوریجنل نہیں ہے تو واللہ رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم، پوری دنیا کائنات عالم کی دولت کا خزانہ ہے کہ شخص ڈاکٹر کو دے دو، اوریجنل یہاں نہیں دے سکتا. دیکھیں اس میں خون بھی دوڑتا ہے. آپ اپنی شکل کو دیکھنا چاہیں، اگر بہت شفاف ہے تو دیکھ لیجیے، ناخن بھی پڑتا ہے، یہ نہیں دے سکتے. تو اتنے بڑے وجود میں کیسے دے دیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم کہنا یہ ہے کہ نیکی کی طرف چل پڑے ہیں یا اللہ نے ہم کو نیکی کی طرف چلا دیا ہے یا اللہ نے ہم کو برائی سے بچا لیا ہے، تو سر بسجود ہو جائیے اللہ کے شکر کے طور پر کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے، آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے. تو اللہ کہتے بغیر اللہ کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا. اور ایسا کیوں ہوتا اس کی حکمت بتا دی. ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ پاک کہتے بہت مشہور ہے کہ گنجے کو ناخن نہیں ہوتا.
یہ اردو کی کہاوت جا کر کے اس کو کھوج کے دیکھ کے پڑھیے، کیوں نہیں ہوتا؟ کہتے گنجے کو اگر ناخن ہو تو اپنا ہی سر خارج سے وہ خون کر لے گا، جی خونے. تو اللہ بہت ساری چیزوں کو بہت نہیں تھا. اللہ کے اسماء ہیں، مثلا ہادی اللہ کا ایک نام ہے. کیا نام ہے؟ ہادی. ہادی کا مطلب ہدایت دینے والا. تو معلوم ہوا کہ اس کے نام میں سے ہادی کی روشنی ہمارے اوپر پڑ گئی، اللہ نے ڈال دی کہ ہم ہدایت کی طرف نکل پائے. الحمدللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ دیا. اور اسی کا ایک نام ہے مضل، گمراہ کرنے والا. تو کسی پر اس نام کی کا عکس پڑ گیا تو اس کو ہدایت کی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، قرآن ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے. جی اللہ تعالی ہم کو گمراہی سے بچائے. آمین. اگلی جو آیت آ رہی ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ. اب جس کو چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. اب آپ اعتراض کرو گے، بار بار اس کا جواب دیا جا چکا ہے. طبیعت میں انسان کے اگر انابت ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور یہ رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے ظہور کی جگہ جنت ہے. کہاں ہے؟ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بتایا تھا، یہ جتنی عبادت ہے نا، ان تمام عبادت کا تعلق ہے اللہ کی رحمت سے، اور رحمت کا تعلق ہے جنت سے. اس لیے عبادت کے بعد انسان کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہ کا تعلق ہے اللہ کے غضب سے، اور غضب کا تعلق ہے جہنم سے. لہذا جو گناہ کرتا ہے وہ بے چین ہوگا، سکون نہیں حاصل کر سکتا. مثلا رات میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے، موبائل لے لیا، نیٹ کھول لیا اور خرافات دیکھ رہے ہیں. جی کیا کیا دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنے والا جانے. ہم کو اللہ نے آج تک توفیق نہیں دی، مجھے دیکھنے آتا ہے. جی تو اب یہ مت سوچئے کہ اس کو تنہائی میں سکون مل رہا، اس کو اضطراب ہوگا، پریشانی ہوگی، ٹینشن بڑھے گا. ڈپ گیا، ایسا ہی ہے جیسے آگ لگا ہوا تھا، پیٹرول ڈال دیا تھا اور جل رہا ہے. جی اب صبح میں طبیعت اور اچاٹ ہے، ماں سے لڑ رہا ہے، باپ سے لڑ رہا ہے، بہن کو گالیاں دے رہا ہے. جی اٹھ نہیں رہا ہے، سستی ہے، کاہلی ہے. یہ سب کیا ہے؟ پیچھے سے بیک سے اس کے آگ لگی ہوئی ہے باطن میں. اس لیے وہ سب کے ساتھ اس کا بیہیویئر خراب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یدخل من یشاء وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تم نہیں چاہو گے مگر جو چاہے اللہ. بے شک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، حکمتوں والا. اب اس نے کسی کو بہت ہائی گریڈ بنایا، علامہ انور صاحب کشمیری جیسا، کہ جو سن لیا وہ ہول لائف دماغ میں محفوظ ہو گیا. اور کسی کو کند ذہن بنایا، کسی کو لنگڑا بنا دیا، کسی کو پاؤں والا بنایا. یہ اس کی حکمت ہے. وہاں جا کے پتہ لگے گا کہ اس کو لنگڑا کیوں بنایا. جی اگر یہ ٹانگ والا ہوتا نا تو پتہ نہیں کتنے کا ٹانگ توڑتا تھا. اس لیے اللہ نے کہا تو بیٹا گھر ہی میرا تو اچھا ہے، سکون سے آرام سے بیٹھ، کھائیں گے بابا، کمائے اور کھائے گا تو، بس آرام سے بیٹھ گئے. اور کسی کو اللہ نے خوب دانا پینا بنا دیا. تو یدخل من یشاء، داخل کر لے جس کو چاہے اپنی رحمت میں. والظالمین اعد لهم عذابا الیما. ہاں ایک بات یاد رکھو، آئے ہو دنیا میں، کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے. تو اس کے قانون کی مخالفت کر کے ظالم نہ بنو. اگر ایسا کرو گے کہ جس کا کھا رہے ہو، جس نے زندگی دی ہے، اسی کے ساتھ تم بغاوت کرو گے تو تم ظالم ہو. اور ظالم کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ان کے واسطے عذاب دردناک، جس کا نام ہے جہنم. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی جنت میں داخل کرتا ہے. رحمت سے مراد ہے جنت، کیونکہ آخرت میں جنت ہی محل رحمت ہے. رحمت میں داخل کرنے کی مشیت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ دل میں ایمان اور یقین ڈال دیتا ہے، اور سر میں اللہ اپنی محبت پیدا کر دیتا ہے، اور اطاعت کی توفیق دے دیتا ہے، اور اطاعت پر قائم رکھتا ہے،
اور کفر و معصیت سے نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں عبادت کی رغبت پیدا